اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ ترش رو ہوا بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی ذمہ داری نہیں۔ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور خدا سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، یعنی لوح محفوظ، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ داعی حق کی نظر میں حقیقی اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو طالب حق ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں باطل کی پیروی کر کے خدا کے غضب کا شکار نہ ہو جائے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں حق کی کوئی طلب نہیں پائی جاتی۔ ان دونوں قسم کے آدمیوں کے درمیان دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کون حق کا طالب ہے اور کون اس سے بے پرواہی برتتا ہے۔ تو زیادہ اہمیت کا حقدار حق کا طالب ہے کہ اس پر توجہ دی جائے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ نطفے سے پیدا کیا اور اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس پر اس نے عمل نہ کیا۔ یہاں سے عطاب کا رخ ان کفار کی طرف پھرتا ہے جو حق سے بے نیازی برت رہے تھے۔ اس حقیقت پر غور کریں کہ اللہ نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، یعنی ایک مائکروسکوپک آرگنزم سے۔ یہ اپنی حقیقت کو بھول کر اپنے خالق کی نافرمانی پر اتر آیا۔ یہ ابھی بن ہی رہا تھا کہ اس کی تقدیر طے کر دی گئی، اس کی جنس، رنگ، قد، ذہنی صلاحیت اور کتنا وقت اسے زمین پر کام کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس تقدیر سے یہ بال برابر بھی نہیں ہٹ سکتا، اور کتنی جرأت کہ اپنے رب کے مقابلے میں کفر کرتا ہے۔ پھر اسے سارے اسباب و وسائل اور امکانات فراہم کیے۔ اگر اللہ اسباب و وسائل اور فراہم نہ کرتا تو اس کی ساری ذہنی صلاحیتیں بیکار ثابت ہوتی، اور دونوں راستے اس کے سامنے کھول کر رکھتی ہے کہ جس پر چلنا چاہے چلے۔ موت کے معاملے میں بھی یہ اپنے خالق کے سامنے بے بس ہے، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی یہ اس خالق کا محتاج ہے کہ جب چاہے اسے اٹھا کر کھڑا کر دے، اور موت کے بعد اس کو اٹھنا ہوگا خواہ یہ راضی ہو یا نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ بے شک ہم نے ہی پانی برسایا، پھر زمین کو چیرا پھاڑا، پھر ہم نے ہی اس میں اناج اگایا، انگور اور ترکاری، زیتون اور کھجوریں، اور گھنے گھنے باغ، پھل اور چارہ تمہارے اور تمہارے چارپائیوں کے سامان زیست کے لیے۔ پانی کا بھاپ بننا، پھر بادل بننا اور بارش کا برسنا، یہ سارے انتظامات کیا انسان نے خود کیے ہیں؟
اگر اس کا خالق اس کی رزق رسانی کے لیے یہ سارے انتظامات نہ کرتا تو کیا انسان زمین پر جی سکتا تھا؟ جو بیج ہم زمین میں بوتے ہیں وہ ہمارے میڈ آؤٹ آف نہیں ہیں۔ ہم سارے جینیس پیپل مل کر بھی ایک بیج نہیں بنا سکتے، ایک چھوٹا سا بیج، اور انتہائی کمزور کمپلیں زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اور جب قیامت کا گل مچے گا اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ ان میں سے ہر شخص کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے خوش و خرم اور حشاش بشاش، اور کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر اور فاجر ہوں گے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام مرے ہوئے انسان جی اٹھیں گے، اور نافرمان دنیا میں خدا سے بے خوف ہو کر ایک دوسرے کی خاطر گناہ کرتے اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، اب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کہ کہیں گمراہیوں اور گناہوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈال دی جائے، اور انہیں ایک دوسرے سے خطرہ ہوگا کہ وہ اس کے خلاف مقدمے کے گواہ نہ بن جائیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں مصروف ہوگا۔